اس زمانے میں ان کے ماننے والوں کی جو کیفیت اس کتاب میرے مولا میں جناب سہیل بخاری صاحب نے واقعات کے ساتھ درج کیے ہوئے ہیں، تاریخی واقعات کے ساتھ، جی میں جی، چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے۔ جناب جابر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کے بعد آپ کے جانشین کون ہوں گے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے تمام حالات سے واقف ہیں، ان میں سے کوئی بھی معاملہ ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سید مجاہد حیدر حاضر خدمت۔ آج کی نشست ہم منسوب کر رہے ہیں ان علماء اکرام، اسکالرز اور ریسرچرز کے نام کہ جنہوں نے اپنی علمی کاوشوں کو کتاب کی شکل دی اور خصوصیت کے ساتھ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے فرامین، آپ کے حالات زندگی اور آپ کے ظہور کے قریب آنے والے واقعات، ان سب کو درج کیا تاکہ عام انسان اور میرے جیسے کم علم لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ آج ہم نے امام زمانہ ڈیجیٹل لائبریری سے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے میرے مولا، جو کہ سہیل بخاری صاحب نے تحریر کی ہے۔ یہ کتاب ریسرچ کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے جس میں انہوں نے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ و شریف، آپ سے پہلے، آپ کے حالات زندگی اور پھر غیبت کے دور کے تمام واقعات کو درجہ بدرجہ ترتیب کے ساتھ اس میں تحریر کیا۔ اس خوبصورت کتاب پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں مولانا سجاد حسین جوادی صاحب۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں اپنے ہادی بھیجے ہیں۔ اب چونکہ سلسلہ نبوت اور رسالت ختم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ موقوف ہو چکا، اب ان کے بعد جو ہدایت کا سلسلہ ہے وہ ائمہ اکرام علیہم السلام کے ذریعے آگے چل رہا ہے۔ ہمارے اس دور میں ہم کس طریقے سے اور کن سے ہدایت لے سکتے ہیں، اس پہ تھوڑی سی روشنی اس کتاب کے حوالے سے ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب جس کا نام ہے میرے مولا، سہیل بخاری صاحب نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں اس کو تحریر فرمایا ہے، اور مفصل امام علیہ السلام کے حالات کو جو ہے وہ اس نے لکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو پہلا نبی بنا کے بھیجا، جبکہ اور کوئی بشر اس وقت نہیں تھا مخلوق میں سے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہو۔ علم کی بنیاد پہ اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو، اور اس کے لیے قرآن میں فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ حجت خدا یا امام یا ہادی جو ہے وہ نبی ہو یا امام ہو، وہ اللہ کی طرف سے یہ نمائندے ہوتے ہیں جو ہدایت کرتے ہیں۔ اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے ان علینا للہدیٰ، کہ ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ تو اللہ نے جناب آدم، یعنی ایک سوچنے کی بات ہے کہ جناب آدم کو اللہ نے نبی کیوں بنا کے بھیجا جبکہ عام بشر بنا کے بھیج دیتے؟ تو اس میں یہی ہے، یعنی ہماری عقل یہی کہتی ہے کہ دیکھیے، جب مخلوق نہیں تھی، ہدایت لینے والے نہیں تھے، تو اللہ نے ہادی کو پہلے بھیجا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ کائنات میں موجود انسان ہوں اور ہادی نہ ہو۔ کوئی گنہگار یہ کہہ دے کہ پروردگار میں تو تھا مگر تیرا کوئی ہادی نہیں تھا، تو اللہ نے پہلے ہادی بنا کے بھیجا، پہلے نبی بنا کے بھیجا، ہدایت لینے والے بعد میں بھیجے۔ تو میں کہوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہادی کو پہلے بھیج کر یہ بتا دیا کہ میں اللہ، امت ہو اور ہادی نہ ہو، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ امت ہو اور ہادی موجود نہ ہو؟ جناب جابر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کے بعد آپ کے جانشین کون ہوں گے؟ تو یہ نابی المودت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ایک سوال کے 3 جواب دیے، کہا اولہم علی،
ثم الحسن، آپ نے پہلے فرمایا علی، پھر حسن، پھر حسین، آپ نے شروع سے لے کر امام زمانہ تک جو ہے وہ نام بتایا، پھر آپ نے نام کے ساتھ ولدیت کو بتایا، پھر آپ نے ولدیت کے ساتھ آپ نے لقب کو بتایا کہ علی المرتضیٰ، حسن المجتبیٰ، حسین سید الشہداء۔ تو اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام تک، اور دوران میں جب آپ امام محمد باقر علیہ السلام تک پہنچے اور آپ نے فرمایا کہ باقر جو ہے ان کا نام محمد ہوگا اور وہ ان کا لقب مشہور جو ہے وہ باقر العلوم ہوگا، یعنی وہ علم کو ایسے سمندر پھیلائیں گے۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے جابر، جب آپ کی ان سے ملاقات ہو، اور یہ آپ کو میں بشارت دے رہا ہوں کہ آپ کی ملاقات جو ہے وہ امام باقر علیہ السلام سے ہوگی، جب ملاقات ہو تو ان تک میری امانت پہنچانا، کہ میرا سلام پہنچانا۔ اس کے بعد امام باقر علیہ السلام جو ہے وہ جب دنیا میں آئے، اور جناب جابر جو ہے وہ ضعیف ہو چکے تھے، اور ہر وقت زبان پہ یہ لفظ بھی رہتا تھا عین الباقر، عین الباقر، کہ میں باقر سے مل لوں۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جابر، تم کس باقر کو جو ہے وہ تلاش کر رہے ہو؟ کہا کہ میں وہ باقر جو رسول خدا کا جانشین ہے، جو ان کا وارث ہے، جو ان کا خلیفہ ہوگا۔ کہا کہ وہ باقر یہ ہیں۔ تو کہا اچھا، جناب باقر چھوٹے تھے؟ کہا 2 قدم پیچھے ہٹیے، آپ نے سینے سے لگایا اور کہا جو میرے نبی نے فرمایا تو واقعاً وہ سچ فرمایا۔ اس کے بعد جناب باقر جو ہے وہ بچپن میں تھے اور کہتے ہیں کہ اے جابر، کیا میرے نانا کا سلام نہیں پہنچاؤ گے؟ اب اس کے بعد جو ہے جناب جابر کے پاس امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جابر، آپ کے پاس ایک میری دادی کی لوح ہے، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آپ کے پاس جو ہے وہ لوح ہے، وہ لوح جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ آپ دکھا سکتے ہیں؟ تو کہا میں اندر گئے، کہا میں نے امام حسین علیہ السلام کی ولادت پہ گیا تھا اور مبارکباد دی، تو انہوں سیدہ نے مجھے وہ لوح دی جو اتنی نور سے بھری ہوئی تھی کہ جیسے سورج کی جو ہے سورج کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ اس کے بعد میں نے اس کو ایک خال کے اوپر جو ہے وہ نقل کر لیا، اب وہ جو ہے میرے پاس موجود ہے۔ جب وہ لے کر آئے، کہا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے جابر، اس لوح کو اپنے پاس رکھو اور میں اس لوح کو پڑھتا ہوں، آپ سنتے جائیے۔ تو کہتے ہیں جناب جابر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ لوح امام باقر علیہ السلام نے جب پڑھی تو میں آخر تک اس میں کوئی ایک لفظ کی بھی کمی پیشی نہیں تھی، بے عین ہی وہی تھا۔ اور اس لوح میں جو انہوں نے لکھا ہے میرے مولا میں کہ جناب سہیل بخاری صاحب نے اس کو ڈیٹیل سے لکھا ہے کہ اس لوح میں کیا لکھا ہوا تھا اور حالات کہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات امام حسن اور امام حسین، امام محمد تقی اور ہر امام کے احوال زندگی جو ہے وہ اس میں انہوں نے لکھا ہے۔ اور آخر میں امام زمانہ علیہ السلام کا اجل اللہ فرجہ الشریف کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ آخری حجت ہوں گے، اور وہ حجت جو امام زمانہ علیہ السلام جو ہے، جب آپ کے بابا کا جنازہ پڑھایا جا رہا تھا تو اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنے چچا کو پیچھے کہا کہ معصوم کا جنازہ معصوم پڑھاتے ہیں، لہذا 5 سال کی عمر میں الامام امام ولو کان صبیحا، امام ہوتا ہے اگرچہ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو 5 سال کی عمر میں آپ آگے اور اپنے بابا کا جنازہ پڑھایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ حجت خدا جو ہے وہ زمین پہ موجود ہیں تا قیامت۔ اللہ تعالیٰ ان کے نور سے، ان کی برکت سے اور رحمت سے یہ دنیا قائم رہے گی۔ ماشاءاللہ، یقیناً امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف آپ جانشین ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آغا صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دور، موجودہ دور، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے غیبت کا دور ہے، جس میں آپ غیبت میں ہیں، ہمیں ظاہراً اپنی ان گناہگار آنکھوں سے آپ دکھائی نہیں دیتے۔ بے شک۔ تو اس زمانے میں ان کے ماننے والوں کی جو کیفیت اس کتاب میرے مولا میں جناب سہیل بخاری صاحب نے واقعات کے ساتھ درج کیے ہوئے ہیں، تاریخی واقعات کے ساتھ، میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے۔ جی، غیبت میں انہوں نے بھی تحریر فرمایا ہے، اور یعنی 2 غیبتیں، ایک غیبت صغریٰ اور ایک غیبت کبریٰ۔ صغریٰ میں تو آپ کے نواب اربع تھے، 4 نائب تھے جن سے آپ جو ہے وہ گفتگو فرماتے تھے، اور جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تھا تو ان کے تھرو جو ہے وہ آپ جواب دیتے تھے۔
مگر جب غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ ایک طویل عرصہ ہے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے امتحان کا دن ہے۔ اس میں مسلمانوں کا، امت کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ وہ غیبت میں کیسے رہتے ہیں۔ اور اس وقت بہت سے لوگ جو ہے وہ امام علیہ السلام کا انکار کریں گے کہ امام نہیں ہے، کوئی کہے گا ظہور کب ہوگا، مگر اس کو ایک بہت طول دیا جائے گا۔ اور اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جو نمائندہ ہوتا ہے، کیونکہ امام جو ہے وہ نمائندہ الہی ہیں، وہ ہادی ہیں، برحق ہیں، تو وہ اپنے منصب کو اسی طرح جس طرح کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے جو اس کتاب میں نقل کیا گیا ہے بحار الانوار سے، کہ امام علیہ السلام جو ہیں چاہے وہ غیب ہوں چاہے وہ موجود ہوں، وہ ایسے ہی لوگ جو ہے ان سے جب وہ غیبت میں ہیں تو کہا کہ جیسے سورج کی شعاعیں سے لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، فیض یاب ہوتے ہیں، اسی طرح نور علم سے وہ لوگ جو ہے وہ فیض یاب ہوں گے۔ اور بہت سے لوگ جو ہے وہ امام علیہ السلام تک اپنے مواقع جو ہیں وہ اپنے گفتگو جو ہے وہ امام علیہ السلام سے کرتے تھے، مگر جب غیب تھے تو امام علیہ السلام کی جب غیبت کا جو زمانہ ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے ترسیں گے، تڑپیں گے کہ مولا کب ظہور فرمائیں گے۔ یعنی ان کی کیفیت، چاہے وہ مرد و زن جو ہیں، وہ گڑ گڑا کر ساری ساری رات مولا سے توسل کریں گے کہ مولا ظہور جلد فرمائیے۔ اور لوگ یعنی اس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح ایک سرما جب انسان لگاتا ہے تو لگانے کا پتہ ہے، لیکن جب وہ نکل جاتا ہے وہ پتہ نہیں۔ تو اس طرح امام علیہ السلام کا جو ہے یہ ایک طول ہوگا، مگر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس زمانے میں جب امام علیہ السلام جو ہے وہ غیب ہوں گے تو ان کے اوپر صبر کرے گا۔ اور امام سے سوال کیا گیا کہ آپ یعنی قائم الحق ہیں؟ تو ساتویں امام فرماتے نہیں کہ میں بھی قائم الحق ہوں، لیکن جو قائم الحق مراد جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام ہے، جو ان کے دور میں لوگ جو ہیں وہ ان سے توسل کریں گے اور امام سے ملیں گے۔ فرمایا ہم بھی ان سے راضی ہیں اور وہ ہم سے راضی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ جنت میں ہمارے ساتھ رکھے گا۔ اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ امام علیہ السلام کے جو ہے وہ انتظار میں رہے گا اور اس پہ قائم رہے گا امام علیہ السلام کے انتظار میں، کیونکہ افضل العبادت جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار ہے، تو آپ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کو قیامت والے دن رسول خدا کے ساتھ ان کے سامنے جہاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ مگر جو بندہ امام کا انکار کرے گا وہ گمراہ، جس طرح ہے حدیث میں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو بندہ مر جائے اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ جہالت کی موت مرے گا۔ تو فرمایا جہالت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ کفر و نفاق میں ملے گا۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ لوگ جو امام کے مشتاق تھے وہ امام زمانہ کے ساتھ معشور ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک یقیناً یہ ایک عظیم عبادت ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کا انتظار کریں، اور نہ صرف انتظار کریں بلکہ ان کے آنے کی راہ بھی ہموار کریں۔ آغا صاحب، غیبت کے دور میں جو رابطہ ان کے ماننے والے مومنین اکرام جو اپنے امام کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں یا رکھتے رہے ہیں یا رکھ سکتے ہیں، کچھ اس کا احوال میرے مولا جو سہیل بخاری صاحب نے لکھی اور اس میں واقعات درج کیے ہیں ان پہ ذرا سا روشنی ڈالیے تاکہ ہمیں بھی وہ ایک طرح سے موٹیویشن ملے کہ ہم بھی اپنے امام کے قریب ہوں اور اپنا رابطہ مضبوط کریں ان کے ساتھ۔ لوگ جو ہے امام زمانہ علیہ السلام تک خط لکھتے تھے اور اپنے سوال کے جواب، اور امام علیہ السلام اس سوال کے جواب کے ساتھ جو ہے اپنی توقیع کے ساتھ جو ہے اس لکھنے والے کا نام بھی لکھتے تھے، کیونکہ اگر وہ بھول گیا لکھنا نام تو امام علیہ السلام اس کے نام کے ساتھ جو ہے وہ توقیع تحریر فرماتے تھے اور اس تک جو ہے وہ ہدایت کرتے تھے۔ اور لوگ بہت سے سوال پوچھتے تھے، مثلا اس کتاب کے اندر ماشاءاللہ انہوں نے بہت زیادہ مسائل ایسے لکھے جو لوگوں نے دریافت کیے ہیں۔ مثلا کسی نے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھا کہ اس کے بعد میرے اوپر کیا حق ہے،
वज़ू के बारे में पूछा, नमाज में कुछ जो है कमी पेशी के बारे में पूछा, अगर कोई बंदा साहमन कुछ भूल, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर हैं। और इसी तरह नमाज जाफ़र तैयार के बारे में पूछा गया कि उसको अफजल वक्त पढ़ने का क्या है और कब पढ़ी जा सकती है और उसमें कितने कनूत हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने जवाब के साथ फरमाया कि ये जुमा के दिन, रोज़े जुमा जो है सुबह के वक्त पढ़ना बेहतर है, और शाम को भी पढ़ सकते हैं, और उसके वक्त जब आप चाहें पढ़ सकते हैं। और इसमें 2 कुनूत हैं, एक दूसरी रकत में उससे पहले यानी रुकू से पहले आप पढ़े, और एक चौथी रकत में जो है 2 कनूत इसके अंदर है। और उसके बाद किसी ने जो है वो सवाल किया इमाम अलैहिस्सलाम से कि वक्फ़ के बारे में, कि जब हम एक चीज़ को वक्फ़ कर देते हैं और बाद में उसको बेचना चाहते हैं तो क्या बेच सकते हैं कि नहीं। तो आपने फरमाया अगर वो आपने वक्फ़ जो है इमाम के लिए है तो फिर नहीं बेच सकते, अगर चंद लोगों के लिए है तो फिर उस वक्फ़ को जो किया गई चीज़ है, वक्फ़शुदा चीज़ जो है, उसको आप जो है वो बेच सकते हैं। आगा साहब, जहाँ राब्ते की बात हो रही है इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजो शरीफ के साथ, वहीं पर मुझे इस किताब में मेरे मौला जो सोहेल बुखारी साहब ने लिखी है, एक बड़ा खूबसूरत वाक़या इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजो शरीफ ने शेख सदूक अलैहि रहमा को एक किताब लिखने की ताकीद की। मैं चाहूँगा कि आप वो वाक़या नाज़रीन को बयान कीजिए। जी, शेख सदूक अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मैं सोया हुआ था और मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तवाफ़ कर रहा हूँ इहराम की हालत में, और मेरे सामने हुज्जत खुदा इमामी ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ मौजूद हैं, और उनका चेहरा अक़दस नूरानी है। तो मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि ऐ शेख, आपने मेरी और मेरी ग़ैबत के ऊपर किताब क्यों नहीं लिखी। तो मैंने कहा कि मौला, मैंने तो आपके लिए ऊपर बहुत सी किताबें लिखी। कहा मुझे मालूम है कि आपने मेरे ऊपर जो है वो किताबें लिखी हैं, लेकिन ग़ैबत के ऊपर आपने किताब नहीं लिखी, और वो ग़ैबत के ऊपर किताब लिखो ताकि हमारे चाहने वालों के दिलों में तक़वियत पैदा हो, उनके ईमान में इजाफ़ा हो। तो जिस तरह अल्लाह ने साबिक़ा अंबिया को जो है वो ग़ैबत, उनके लिए ग़ैबत मुकर्रर की और उनके लिए ग़ैबत है, तो ये कोई नया काम नहीं, बल्कि हादियाने बरहक के लिए ग़ैब होना ये अम्र इलाही है। तो उसके बाद उन्होंने इकमालुद्दीन व इत्मामुन्नेमत किताब जो है वो तहरीर फरमाई, जिसमें तमाम साबिक़ा अंबिया की जो ग़ैबत उसको ज़िक्र किया गया, और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ग़ैबत का भी उसमें ज़िक्र किया गया। तो ये किताब जो है उन्होंने इमाम अलैहिस्सलाम के हुक्म के ऊपर लिखी। यकीनन, और ये मशहूर व मारूफ किताब इंशाअल्लाह जल्द ही हम अपने डिजिटल लाइब्रेरी से इस पे भी हम ये एक मुकालमा एक स्कॉलर आलमदीन के साथ यकीनन जल्दी पेश करने वाले हैं। राब्ते की बात में जहाँ तक अहमियत है कि हम इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ से अपना राब्ता मजबूत करें, वहाँ पर ये एक फरमान, एक ख़त इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ का जो इस किताब मेरे मौला में जनाब सोहेल बुखारी ने कोट किया है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ का एक फरमान मोमिनीन के नाम। सरकार फरमाते हैं कि हम तुम्हारे तमाम हालात से वाकिफ़ हैं, इनमें से कोई भी मामला हमसे छुपा हुआ नहीं है, और वो सारी लफ्ज़िशें जो तुमसे सरजद होती रहती हैं, हम उनसे भी अच्छी तरह बाखबर हैं। उसी वक्त से जब तुम में से अक्सर अफराद बाज़ ऐसी बुराइयों की तरफ माइल हैं जिनसे तुम्हारे नेक बुजुर्ग दूरी इख्तियार किए हुए थे, हम तुम्हारी निगहदाश्त और देखभाल में कोताही नहीं करते और ना तुम्हारी याद को दिल से निकालते हैं। अगर ऐसा होता तो बेसरो सामानियाँ और मुसीबतें तुम पर टूट पड़ती और दुश्मन तुम्हें कुचल कर रख देते। लिहाजा तकवा इलाही इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, हमारी नुसरत करो, और जो फितना तुम्हें अपने नरगे में लिए हुए है उससे बचने के लिए मुझसे तदबीर और रहनुमाई के तालिब रहो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन, यकीनन आप इस किताब मेरे मौला जो कि सोहेल बुखारी साहब ने तहरीर फरमाई है, आप इसका मुताला करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि ये किताब और इसमें मौजूद वाक़यात मेरी, आपकी और हम सब की रहनुमाई करेंगी उस मजबूत राब्ते की तरफ जो हम अपने मौला इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के साथ करना चाह रहे हैं।
آج کی اس سیر حاصل گفتگو کا میں انتہائی مشکور ہوں۔ علامہ صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ آپ ہماری آئندہ نشست میں ہم آپ کو دعوت دیں گے اور آپ ہمارے لیے وقت نکالیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ آپ کا۔ جی مومنین اکرام، امام زمانہ ڈیجیٹل لائبریری بنانے کا مقصد امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے موضوع پر مستند اور مفید کتب کو ایک جگہ اکٹھا کرنا ہے، تاکہ ہم ان سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے اپنی معرفت کو اور امام سے رابطے کو مزید مستحکم کر سکیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا کا ہاتھ ہے، تیرے ہاتھ بیعت تمام